السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ محترم ناظرین کرام، آپ سب کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ آج کے اس مختصر سی گفتگو میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے خالق و مالک رب العالمین کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ ذوالجلال نے ہمیں توحید جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اپنی زبان سے، اپنے دل سے، اپنے عمل سے اس پر پکا ہو جانا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری خاتم النبیین پیغمبر ہیں۔ اور یہ عزم کر لینا کہ میں نے ساری زندگی اللہ ذوالجلال کی عبادت کرنی ہے، ساری زندگی میں نے اللہ سے مانگنا ہے، ساری زندگی جو اللہ ذوالجلال نے ہمیں قرآن دیا ہے اس پر ہم نے چلنا ہے، اور جو ہمیں معلم اور استاد اور ہمارے لیے جو نبی اللہ ذوالجلال نے جن کا انتخاب کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کی اتباع میں، ان کی اطاعت میں ساری زندگی گزاریں گے۔ یہ عزم کر لینا اللہ ذوالجلال کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم اللہ کے قرآن کو اور اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کو لے کر چلیں۔ ناظرین کرام، مختصر سی گفتگو آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آج میری خصوصاً یعنی انگلینڈ میں رہنے والے جو ہمارے بھائی ہیں ان کے لیے یہ میری پہلی مجلس ہے، کیونکہ میں نے انگلینڈ کے بھائیوں کے لیے ایک دعوت تبلیغ دین اسلام کی اشاعت کے لیے گروپ بنایا ہے، اور اس میں سب سے زیادہ میری کوشش ہے کہ انگلینڈ کے رہنے والے بھائی اس میں ایڈ کیے جائیں۔ سب سے پہلی میری گزارش ہے کہ یہ جو گروپ بنایا ہے اس کو آپ جوائن کروائیں، تاکہ انگلینڈ میں رہنے والے تمام بھائی اس میں آ جائیں اور یہ گروپ مکمل ہو جائے۔ ہم سب نے مل کر اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے محنت کرنی ہے انشاءاللہ الرحمن۔ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ ہمیں پیدا کیا ہے تو صرف اللہ ذوالجلال نے، ہمیں زندگی دی ہے اللہ ذوالجلال نے، اور ہماری ساری زندگی اللہ کے لیے وقف ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ ہم نے اس دعوت کو لے کر پوری دنیا میں ہم نے عام ہو جانا ہے انشاءاللہ الرحمن۔ آپ سب میرا ساتھ دیں گے، اور آپ میرے بھائی ہیں، میں آپ کا ادنا سا ایک یعنی دین کا خادم ہونے کے اعتبار سے میں بھی آپ کا بھائی ہوں۔ میرے اندر ایک تڑپ اٹھی ہے کہ میں آپ سب کو لے کر پوری دنیا میں ہم اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے محنت کریں۔ انشاءاللہ جب ہمارا عزم پختہ ہوگا، ہمارا ارادہ پختہ ہوگا،
ہم نے توحید کے لیے محنت کرنا ہوگی اور دنیا کو یہ بتانا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں وہ ہمیں کافی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جو دین ہمیں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے کر گئے ہیں اور اس کو مکمل کر کے گئے ہیں، وہی دین ہمیں کافی ہے، نہ ہم اس سے کمی کریں گے نہ اس میں ہم زیادتی کریں گے۔ اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، ہر قسم کی عبادت صرف اللہ کے لیے، ولا الہ غیرک۔ اور اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، ہم نے ان کی اتباع کرنی ہے۔ جو دین ہمیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کر گئے، ہم نے صرف اس پر چلنا ہے۔ دین کی کوئی بھی بات ہو، اللہ کے قرآن سے دلیل مل جائے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے دلیل مل جائے، اس پر ہم نے چلنا ہے۔ میرے بھائیوں، اس وقت پوری دنیا کو متحد ہونا چاہیے قرآن مجید پر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پر۔ میرے بھائیوں، تمام مسالک یہی سمجھتے ہیں ہم حق پر ہیں، لیکن حق پر وہ ہے جس کے پاس اللہ کا قرآن ہے اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے۔ جو قرآن و حدیث کے اوپر نہیں چل رہا، وہ اپنے آپ کو جو مرضی کہلائے، وہ اس کا دین خالص دین نہیں ہے، اس میں ملاوٹ ہے۔ چاہے انہوں نے کلمہ بھی پڑھا ہوا ہے، دعویٰ بھی ہے اللہ کے قرآن پر ہم چلنے والے، حدیث پر چلنے والے ہیں، لیکن قرآن اور حدیث کے مخالف ان کے اعمال ہیں۔ کلمہ پڑھنے کے بعد قبروں پر جا کر سجدہ کرتے ہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد مخلوق سے مانگ رہے ہیں یا علی مدد، استغفر اللہ، اور اسی طرح اور بے شمار ان سے مدد، غیر اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ پڑھا کلمہ ہے لیکن کلمے کا اقرار جو کیا ہے، یہ شرک کر کے اس اقرار کو انہوں نے ختم کر دیا ہے۔ بظاہر ہم دیکھتے ہیں وہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، مساجد بھی بنا رہے ہیں، مسجدوں کو بھی آباد کر رہے ہیں، لیکن شرک بھی کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم نے شرک کو ختم کرنے کے لیے محنت کرنی ہے۔ اللہ کے جتنے انبیاء کرام آئے ہیں، سب نے اللہ کی توحید کے لیے محنت کی ہے اور شرک کو ختم کرنے کے لیے محنت کی ہے۔ یہ دعوت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اجمعین کی دعوت ہے کہ توحید کو عام کرنا ہے، شرک کو ختم کرنا ہے۔ ہر دور میں نبی آیا اور اس کی شریعت آئی، ماننے والوں نے اس شریعت کو عام کرنے کے لیے ساتھیوں نے محنت کی۔ جب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے نبی بنا دیا تو پھر کیا ہوا؟ پچھلی جتنی شریعتیں ہیں وہ سب منسوخ ہو گئی ہیں۔ تمام انبیاء کرام کا احترام ہم کریں گے، ان کی عزت کریں گے، لیکن شریعت ہمارے لیے کون سی ہے؟ جو محمد کریم لے کر آئے ہیں۔ پہلے انبیاء کرام کی جو شریعتیں ہیں اب منسوخ ہو چکی ہیں۔ اب اگر سکہ جاری ہے تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اب ہونے والا کوئی بھی پچھلے نبی کا دعویٰ کرے اور کہے کہ میں حق پر ہوں کیونکہ میں نبی کے پیچھے ہوں، میرے بھائیوں، اللہ ذوالجلال نے انبیاء کو نبوت کا تاج پہنانے سے پہلے ان سے وعدہ لیا ہے عالم ارواح میں۔ ایک وعدہ یہ ہے، وہ اللہ نے اپنی توحید کا لیا، الست بربکم، میں تمہارا رب ہاں یا نہیں؟ قالوا بلا، سب نے کہا ہاں اللہ تو ہی رب ہے اور کوئی ہمارا رب نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ فرمایا کہ تمہیں میں نبوتوں کے تاج پہنا دوں، اور میرا آخری نبی آئے، محمد کریم آئے، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن، فرمایا میرا محمد کریم جب آ جائے گا نا، تمہاری شریعتیں ختم، سب پھر میرے محمد کریم کے امتی بن کے، تابع دار بن کے زندگی گزارنی ہو۔ میرے بھائیوں، ہم نے اس دین کو لے کر اٹھنا ہے۔ تبلیغ کے نام پر پاکستان میں جماعتیں کام کر رہی ہیں،
لیل و نہار ان کی محنت بھی بہت زیادہ ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ان کا نصاب قرآن اور حدیث نہیں ہے، صرف علماء کی قصے کہانیاں، وہ کتاب پڑھ کر وہی قصے کہانیاں سنا رہے ہیں، وہ غلط ہے، صحیح ہے جیسے وہ پیش کر رہے ہیں، اور سمجھتے ہیں ہم دین کو غالب کرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں، یہ دین کا نقصان کر رہے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے۔ عاملۃ ناصبہ تسلا نارن حامیہ۔ میرے بھائیوں، جتنے بھی مسلمان ہیں جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے والے ہیں، ہم نے ان کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ آپ کہیں گے جو کلمہ پڑھنے والے ان کی کیا حفاظت ہے؟ اور جو کلمہ پڑھنے کے بعد شرک کر رہے ہیں، جو محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ لوگوں کی باتوں کو مان رہے ہیں، ان کو ہم نے بچانا نہیں ہے۔ ان کو بھی آگ سے بچانے کے لیے، ان کو عذاب سے بچانے کے لیے، ان کو رسوائی سے بچانے کے لیے، ان کو ناکامی سے بچانے کے لیے ہم نے محنت کرنی ہے کہ یہ ہمارا سرمایہ ہے، وہ لوگ جنہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، لیکن اس پر چال کیوں نہیں رہے؟ میرے بھائیوں، ان تک ہم نے سچا خالص دین پہنچانا ہے۔ میرے بھائیوں، جس طرح ایک مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اس کے بازو میں تکلیف ہے، وہ بازو کا علاج کرتا ہے، ہاتھ میں تکلیف ہے، ہاتھ کا علاج کرتا ہے، پاؤں میں تکلیف ہے، پاؤں کا علاج کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، ان کی ہم نے توحید دیکھنی ہے، ان کی توحید خالص پکی ہے یا نہیں۔ اگر توحید میں فرق ہے تو ہم نے سمجھانا ہے، بھائیوں کلمہ پڑھا ہے تو یہ کدھر جا رہے ہو؟ کلمہ پڑھنے کے بعد یہ شرک کیوں کر رہے ہو؟ اور اسی طرح جب ہم دین دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے کہ نماز، کلمہ پڑھنے والے نماز رسول اللہ کی پڑھ رہے ہیں، کلمہ بھی پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دعویٰ بھی کیا ہے ہم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے، اور ہماری ہر عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگی۔ اور ہم نے غور کرنا کیا مسلمان ہمارے جو عبادت کر رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات جو کہ نماز ہے، 5 دفعہ اللہ کے سامنے حاضری ہے، کیا یہ نماز رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے؟ یہ غور کریں نا۔ ہاں، اگر طریقے کے مطابق ہے تو الحمدللہ، اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں سے آپ کی نماز بالکل ویسے ہی ہے تو آپ کو مبارک ہو، مجھے مبارک ہو۔ لیکن اگر ہمارے بھائی وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، اذکار کی بھی اشراق بھی دن رات سجدوں میں گزارنے والے ہیں، لیکن نماز سنت کے مطابق نہیں ہے، طریقہ رسول اللہ کا نہیں ہے، طریقہ غیر کا ہے، اگر بتایا جائے کہ بھائی یہ نماز جو آپ پڑھ رہے ہیں رسول اللہ کی نماز نہیں ہے، آگے سے وہ یہ نہیں کہے گا بھائی اگر میری نماز رسول اللہ کی نہیں ہے تو آپ مجھے بتائیں کہاں کہاں میں رسول اللہ کے خلاف کام کر رہا ہوں، میرا نماز میں کوئی ایسا عمل بتائیں جو رسول اللہ کے فرمان کے مطابق نہیں ہے، میں ویسے کر لوں گا۔ تو الحمدللہ اللہ نے آپ کو ہدایت پر لانے کے لیے آپ کے ذہن کو نرم کر دیا ہے۔ آپ اس کو بتائیں قیام ایسے کرنا ہے، رکوع ایسے کرنا ہے، سجود ایسے کرنا ہے، نماز کا سارا طریقہ رسول اللہ کی حدیث سے اس کے سامنے رکھیں، اور وہ کہے سمعنا واطعنا غفرانک ربنا، کہ میرے بھائی میں تیرا مشکور ہوں، تو نے میری نماز جو میری نماز صحیح نہیں تھی تو نے رسول اللہ کی حدیث کے مطابق میری نماز کر دیا۔ ہمیں مشکور ہونا چاہیے اس بھائی کا جو ہماری عبادت کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دے۔ لیکن آگے سے جواب ملتا ہے بھائی ٹھیک ہے تیرے پاس رسول اللہ کی نماز ہے، لیکن جو میری نماز ہے یہ حنفی نماز ہے۔ بھائی حنفی نماز رسول اللہ کی نماز نہیں ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نہیں جی نہیں، یہ چیزیں حدیث میں ہیں بالکل، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ انہوں نے ایسے نماز نہیں پڑھی، وہ جیسے پڑھتے گئے ہم نے ویسے ہی پڑھنی ہے۔ کیا دین امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جو فرامین ہیں ان کی باتوں کا نام ہے؟ میرے بھائیو وہ تو امام تھے، وہ تو اللہ کے دین کے خادم تھے، وہ تو کہہ گئے کہ جب صحیح حدیث آ جائے تو میرے قول کو چھوڑ دینا۔ انہوں نے تو اپنی زندگی میں
برات کیا اس بات سے کہ اگر میری بات رسول اللہ کے مطابق نہ ہو میری بات کو چھوڑ دینا. وہ تو امام تھے, وہ تو اللہ سے ڈرنے والے تھے, ان میں یہ باتیں نہیں تھی جو آپ کے اندر ہیں. میرے بھائیوں, سب امام میں ان کے نام لیتا ہوں احترام کے ساتھ کہ جنہوں نے دین پر محنت کی اور ہمارے تک دین پہنچا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ, امام شافعی, امام احمد, امام مالک رحمہم اللہ اجمعین, اللہ ان پر رحمت فرمائے. انہوں نے دین کی خدمت کی ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے نام پر دین چلا دینا, مسلک چلا دینا, وہ کوئی نہیں کہہ کر گیا. انہوں نے تو اللہ کے قرآن کی خدمت کی ہے, نبی کی حدیث کی خدمت کی. ہاں, جہاں پر ان کے پاس حدیث نہیں آئی, جہاں پر کسی عمل کسی دین کے کام کرنے میں حدیث ان کے پاس نہیں ہے, تو وہ مجتہد تھے, انہوں نے اجتہاد کیا ہے. اور جو اجتہاد کرتا ہے اگر وہ ٹھیک بات پر پہنچ جائے تو اس کو ڈبل اجر ملتا ہے, دوہرا اجر اللہ ذوالجلال عطا فرماتے ہیں. لیکن اگر اس کی خطا بھی ہوئی پھر بھی اس کے لیے اجر ہے, کیونکہ نیت اس کا ہے درست بات کو پانے کا. اور میرے بھائیوں, اگر کوئی بھائی اجتہاد کرتا ہے لیکن بعد میں رسول اللہ کا فرمان مل جائے, کہیں سے مل جائے, کوئی آنے والا آئے, کوئی بتانے والا بتائے کہ تیرا عمل اس طرح ہے لیکن رسول اللہ کی حدیث اس طرح ہے, اور وہ کہے سمعنا واطعنا, میری بات کو چھوڑ دو, رسول اللہ کی بات کو مان لو. یہ میرے بھائیوں امام جو تھے وہ خادم تھے اللہ کے قرآن کے اور نبی کے فرمان. ہم سب اماموں کو پڑھتے ہیں. جب ہمارے پاس قرآن بھی ہے حدیث بھی ہے, جو امام قرآن کے مطابق ہے حدیث کے مطابق ہے, ہم ان کو الحمدللہ ہم ان کی بات کو ماننے والے ہیں. اگر کہیں پر ان کا عمل رسول اللہ کے عمل سے ٹکرا جائے, ہم نے ان کے عمل کو چھوڑ دینا ہے, کہ کلمہ ہم نے رسول اللہ کا پڑھا ہے. بھائیوں, ہم نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے, ہم نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے. میرے بھائیوں, ہم نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے. تو میرے بھائیوں, مختصر بات کرنا چاہتا تھا, کچھ لمبی ہو گئی ہے, کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے. اللہ ذوالجلال ساری زندگی اس کی خدمت میں ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جب دنیا میں جانے کے آخری لمحات ہو, میرے اللہ کچھ نہیں مانگتے, بس یہی مانگتے ہیں کہ ہماری زبان سے یہی نکلے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں, میری ساری عبادت تیرے لیے. اللہ ساری زندگی میں نے جو دین جس پر میں چلا ہوں وہ محمد کریم کے حکم کے مطابق ہے, ان کے فرمان کے مطابق ہے. اللہ جو تیرا نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے, میں اس پر چلتا رہا ہوں. انسان ہونے کے ناطے اگر خطا ہو گئی ہے تو اللہ معاف کر دینا. مجھے امید ہے جب ساری زندگی اسی پر گزرے گی اور جب اس پر ہم محنت کرتے جائیں گے, اللہ ذوالجلال ہمیں معاف کر کے ضرور جنت عطا کرے گا. تو میرے بھائیوں, ہماری یہ ذمہ داری ہے. وہ بنی اسرائیل ہے نا, وہاں میں رہنے والا ایک عابد, ایک زاہد 80 سال سے عبادت میں مصروف تھا. اللہ ذوالجلال نے فرمایا اس بستی کو اٹھا کر الٹا دو, ختم کر دو, تباہ و برباد کر دو. جب اللہ کے فرشتے ملائکہ آئے تو دیکھا ان میں ایک عابد ہے جو دن رات عبادت میں مصروف ہے. اللہ کے فرشتے دیکھ کر پریشان ہو گئے. اللہ کا حکم ہے بستی کو تباہ کرنے کا, پر اس میں تو عابد بیٹھا ہوا ہے. یا اللہ کیا ماجرا ہے, بستی کو ختم کرنے کا, الٹانے کا حکم ہے اور اس میں ایک عابد بھی ہے. فرمایا پہلے عابد کو پھینکو, ساری بستی اس کے اوپر پھینکو. کیوں؟ خود تو عبادت کرتا ہے تو لوگوں کیوں نہیں بتاتا. میرے بھائیوں, ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے, اس کے لوازمات کو ہم الحمدللہ پورے کر رہے ہیں. اگر کوئی کمی ہے ہم دور کرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اللہ جو سیدھا راستہ ہے اس پر ہمیں چلا دے. میرے بھائیوں, جو اس پر نہیں چل رہے ان کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے ہم نے محنت نہیں کرنی.
اور ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ محنت صرف ہماری مساجد کے جو خطیب ہیں، مولوی حضرات جسے ہم کہتے ہیں، علماء کرام کہتے ہیں، بس وہ جمعہ پڑھاتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے۔ ہمارا کام صرف یہی ہے کہ بس ان کو مہینے کے بعد تنخواہ دے دیں، ان کے لوازمات پورے کر دیں، ہمارا نکاح ہو تو وہی پڑھا دیں، جنازہ ہو تو وہی پڑھا دیں، بس ہم چھٹل، اور ان کی ذمہ داری ہے۔ میرے بھائیو، جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، ہر امتی کی ذمہ داری ہے بلغوا عنی ولو آیا، دین کا ایک عمل اگر آپ کو پتہ ہے اس کو آگے لے کر آگے چلنا، لوگوں کو پھیلانا، لوگوں تک پہنچانا ہر امتی کی ذمہ داری ہے، ہر امتی کی ذمہ داری ہے، ہر امتی کی ذمہ داری۔ میرے بھائیوں، میں سب بھائیوں کو جگانے آیا ہوں، ہم نے علماء کرام تک محدود نہیں ہونا۔ ہم میں سے ہر فرد جس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، ہم توحید کو لے کر پوری دنیا میں ہم کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جب یہ عزم کریں گے کہ یہ علماء اکیلے نہیں، ہم سب علماء کے ساتھ ہیں۔ ہم جس کو بھی ملیں گے جو ہمارا ہمسایہ ہے، دائیں بائیں ہمارے ساتھ ملازمت کرتا ہے، ہمارے ساتھ کاروبار کرتا ہے، جو بھی ہمیں ملتا ہے، ہم نے اس کو بتانا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے، ہم نے اس پر چلنا ہے۔ تو آج کا میرا پروگرام انگلینڈ میں رہنے والے تمام بھائیوں سے ہے کہ انشاءاللہ ہم مل کر اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے محنت کریں گے۔ آپ اس گروپ میں آ جائیں، اور آپ کے جاننے والے انگلینڈ میں جتنے بھائی ہیں، آپ کے موبائل میں جتنے انگلینڈ میں رہنے والے بھائیوں کے نمبر ہیں، آپ یہ گروپ کا جو لنک ہے سب تک بھیج دیں۔ یہ گروپ میں نے اوپن رکھا ہوا ہے، اور جو میرا بھائی مجھے کہے گا قاری صاحب میں بھی یہ کام کرنا چاہتا ہوں، مجھے موقع دیں، میں اس کو اس گروپ کا ایڈمن بنانے کے لیے تیار ہوں۔ ہر بھائی اگر اس گروپ میں 300 افراد ہوں گے، 300 کہیں گے کہ ہم نے ایڈمن بننا ہے، میں سب کو بناؤں گا۔ کیوں؟ اس گروپ کو میں اوپن رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اگر کسی وجہ سے کوئی ایسا بندہ گروپ میں ایڈ ہو جائے اور وہ کوئی غلط میسج کر دے، آپ نے گروپ کو نہیں چھوڑنا میرے بھائیوں، ہم اس کو ریموو کر دیں گے۔ اس گروپ میں صرف اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے ہم نے محنت کرنی ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے، جب گروپ اوپن کر دیا جائے اور بے شمار افراد ہم اس میں ایڈ کر لیں، اچانک کوئی ایسا بندہ بھی ایڈ ہو جائے کہ جس کا ایمان کمزور ہے، وہ غلط قسم کی تصویر، غلط قسم کا میسج سینڈ کر دے، وہ ہماری طرف سے نہیں ہے، ہمیں پتہ چلے گا، ہم اس کو ریموو کر دیں گے۔ یا جس نے اس کو ایڈ کروایا ہے وہ اس کی اصلاح کرے کہ میرے بھائی اچھی بات نہیں ہے، آپ سب کے مشورے سے اگر آپ کہیں گے ہم اس کی اصلاح کریں گے۔ میرے بھائی، یہ گروپ اللہ کے دین کی دعوت کے لیے ہے، ایسا کام یہاں نہیں کرنا، یہاں دین سیکھنے کے لیے آپ رہیں ہمارے ساتھ۔ اگر بار بار وہ اس قسم کی حرکتیں کرے گا، ہم اس کو ریموو کر دیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے، ایک دیہاتی آیا، اس نے مسجد کے ایک کونے میں پیشاب کرنا شروع کر دیا، صحابہ دوڑے اس کو پکڑنے کے لیے، آپ نے فرمایا رک جاؤ، اس کو پیشاب کرنے دو۔ غور فرمائیں، جو تربیت ہمارے پیغمبر نے فرمائی ہے، فرمایا اس کو پیشاب کرنے دو، رک جاؤ، آپ نے صحابہ کو روک دیا۔ جب وہ پیشاب کر کے فارغ ہوا، آپ نے اس کو بلایا، صحابہ کو حکم دیا پانی کا ڈول لے کر آؤ، اس کے اوپر پانی، کچی مٹی تھی مدینے کی مسجد کی، کچی مٹی پر وہ ڈول بہا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اللہ تیرا کتنا شکر ہے، تو نے کیسا نبی ہمیں عطا کیا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ۔ فرمایا پیشاب کرنے والے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ عبادت کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، سجدہ کرنے کے لیے، رکوع کرنے کے لیے، یہاں اللہ کی عبادت ہوتی، یہاں پیشاب نہیں کرتے، اس کو صاف رکھتے ہیں، یہاں گندگی نہیں پھینکتے۔ اس کو سمجھا دیا اور صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا میرے صحابہ کرام، اس نے پیشاب کر دیا، آپ نے پانی بہا دیا، گندگی ختم ہو گئی۔ اگر اس کو آپ روکتے اور یہ اپنے پیشاب کو فوراً روکتا، جو کہ جاری پیشاب تھا، مثانے کا جو منہ ہے پیشاب کا وہ کھل چکا ہے،
اب یہ پیشاب کو روکنے کے لیے روکتا تو اس کو ہو سکتا ہے مثانے میں کوئی روکنے سے بیماری ہو جاتی، تو بیماری کو کون ختم کرتا؟ ایسا رحیم و کریم، ایسا رحیم و کریم پیغمبر، ایسا رحیم و کریم نبی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور جس کو رحمت اللہ نے کہا ہو وہ رحمت کیوں نہ ہو، وہ مجسمہ رحمت ہے۔ تو میرے بھائیوں، ارادہ تھا 10 سے 15 منٹ سے بھی کم گفتگو کرنے کا، تو بہت لمبی گفتگو ہوگی، آدھا گھنٹہ ہونے والا ہے۔ سب بھائی میرے ساتھ ملیں، اور آپ کے دل میں بھی بہت زیادہ آراء ہوں گی، آپ اپنے دل میں بڑے ارمان لے کر بیٹھے ہوں گے کہ اگر مجھے موقع ملے میں توحید اور سنت کو عام کرنے کے لیے میں یہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی آواز کو کوئی نہیں سن رہا، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ اللہ کے توحید کو پھیلانے کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کے اندر جو ایک آواز ہے کہ میں مسلمان ہوں، کلمہ گو ہوں، میں نے دین کے لیے کچھ کرنا ہے، میں آپ کی آواز بننا چاہتا ہوں۔ آپ مجھے بتائیں کہ میں دین کے فلاں کام میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، میں آپ کا ساتھ دوں گا انشاءاللہ۔ اللہ کی رحمت اور مہربانی سے میں پاکستان اسلام آباد کے اندر ایک ادارہ بنانا چاہتا ہوں، جس ادارے کا نام میں نے رکھنا ہے محمد الرسول اللہ ایجوکیشن کمپلیکس، اور اس میں ایک بہت عظیم جامع مسجد بنائی جائے گی۔ اس کا نام میں نے رکھنا ہے محمد خاتم النبیین صلی اللہ، جامع مسجد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے بھائیوں، میرے والد صاحب 5-4 سال پہلے فوت ہو گئے ہیں۔ بہاولپور میں ہمارا مرکز ہے، وہ بنا کر گئے ہیں، میرے چھوٹے بھائی حافظ صاحب اس کو چلا رہے ہیں۔ میرے دل میں آیا، میرے والد گرامی کا نام ہے شیخ الحدیث مولانا عبداللطیف صاحب، ساری زندگی دین اور دعوت کے کام میں گزار کر اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، وفات پا چکے ہیں، 4-5 سال ہو گئے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ میں اپنے والد گرامی کے نام پر ادارہ بناؤں تاکہ میرے والد صاحب کے لیے وہ صدقہ جاریہ بنے۔ میری والدہ بھی عالمہ ہے، حیات ہیں، اس وقت سعودی عرب میں ہیں ماشاءاللہ۔ اس مہینے میں انہوں نے 2 عمرے کیے ہیں۔ بہت عابدہ اور زاہدہ میری والدہ ہیں، میرے لیے بہت دعائیں کر رہی ہیں، میرا بیٹا دین کی خدمت کے لیے اللہ قبول فرما۔ میری والدہ میرے لیے دعائیں کر رہی ہیں الحمدللہ۔ ذہن میں آیا کہ میں اپنی ماں کے نام پر ادارہ بناؤں، پھر میں نے اپنی نگاہ کو اٹھایا، اپنے اندر سوچا کہ میں نے اپنے باپ کے لیے تو میں نے کام نہیں کرنا، میں نے اپنے والدہ کے لیے یہ کام تو نہیں کرنا، میں نے تو یہ کام اللہ ذوالجلال کے لیے کرنا ہے۔ تو اللہ ذوالجلال نے ہمیں دین سکھانے کے لیے کن کو بھیجا ہے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ جب ہمارا دین سارا وہ ہے جو ہمیں محمد کریم نے دیا ہے، تو میں نے تو پوری دنیا کے لیے کام کرنا ہے۔ ایک ادارہ میں بناؤں گا راولپنڈی اسلام آباد میں، اچھی جگہ پر۔ نیت یہ ہے کہ اسلام آباد کے علاقے میں جگہ لے کر ایک ادارہ میں نے بنانا ہے، اور اس میں تعلیم اور تبلیغ دونوں کے کام میں نے شروع کرنے ہیں۔ جب ایک میں ادارہ بناؤں گا، آپ سب بھائی دیکھیں گے کہ یہ صرف دین کا ادارہ اللہ کے دین کی خدمت میں مصروف ہے، تو پھر اسلام آباد میں رہنے والے جتنے بھائی ہیں ان کو دعوت دوں گا کہ ہم اور ادارے بنائیں گے۔ جو ہماری مسجدیں بنی ہوئی ہیں وہ اللہ کا احسان ہے، اس کو چلائیں۔ جتنی مساجد زیادہ ہوں گی، جتنا لوگوں کو دین زیادہ سکھایا جائے گا، دین مضبوط ہوگا، اسلام مضبوط ہوگا۔ اسلام آباد میں رہنے والے 100 افراد میں تیار کروں گا، 100 مساجد اسلام آباد میں وہ تیار کریں۔ اسی طرح راولپنڈی میں 100 افراد ایسے تیار کروں گا جو ایسے مراکز بنانے کے لیے اسلام آباد میں محنت کریں گے۔ اللہ پاک نے میری زندگی میں میری خواہش، جب اس طرف لوگ متوجہ ہو گئے، ایک ادارہ بنانے کے بعد پھر میرا پروگرام ہے اسلام آباد کے شہر کے اندر، میں اسلام آباد سے تھوڑا سا نکل کر جہاں پر مجھے اچھی زیادہ جگہ ملے، وہاں پر میں محمد الرسول اللہ یونیورسٹی بنانا چاہتا ہوں۔ ایک یونیورسٹی بنانے کا میرا عزم ہے، اور ایک ادارہ ذاتی طور پر میرا بنانے کا عزم ہے۔ باقی سب بھائیوں کو لے کر 100 اسلام آباد میں اور 100 ادارہ راولپنڈی میں بنائیں گے۔ اور میرے بھائیوں آگے چلیں،
میرے نظریات ہیں، آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ میری مدد فرمائے، اللہ مجھ سے یہ دین کا کام لے۔ کافی عرصہ سے یہ باتیں اپنے دل میں چھپائے بیٹھا تھا، آج دل میں آیا کہ آپ سے بات کروں۔ بھائیو، ایک یونیورسٹی میں نے بنانی ہے، اور پھر اس کے بعد 4 یونیورسٹی بنانے کے لیے میں پورے راولپنڈی اسلام آباد سے ایسے افراد پیدا کروں گا کہ راولپنڈی اور اسلام آباد کے اطراف میں ایک جو میں محمد رسول اللہ کے نام پر، اور پھر ایک ابو بکر صدیق کے نام پر، ایک عمر فاروق کے نام پر، ایک عثمان غنی کے نام پر، ایک علی المرتضیٰ کے نام پر، یہ خلفائے راشدین اور محمد کریم، ان کے نام پر میں 5 یونیورسٹی، ایک میں بناؤں گا اور 4 جو ہے میں اور افراد تیار کروں گا وہ بنائیں۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کے علاقے میں انشاءاللہ 5 یونیورسٹی بنانے کے لیے میں اپنی خدمات پیش کروں گا۔ آپ سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے، مجھے آپ کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ اور پھر میرے بھائیوں، جو ہم 100 مراکز اسلام آباد میں بنائیں گے اور راولپنڈی بنائیں گے، ان میں سب سے پہلے قرآن مجید ناظرہ تجوید کے ساتھ، قرآن مجید حفظ تجوید کے ساتھ، اور 3 سالہ لمبا کورس نہیں، 3 سالہ تربیتی کورس مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے ہم بنائیں گے۔ یہ تمام مراکز میں چلیں گے، اور پھر 7 میٹرک سے پہلی پریپ سے لے کر، پہلی کلاس سے لے کر میٹرک اور ایف اے تک ہم یہ جتنے مراکز ہوں گے، سکول کی تعلیم اس میں ہم جاری کر دیں گے، تاکہ ہمارے بچے جب سکول پڑھیں ساتھ ہی وہ نماز سنت کے مطابق پڑھیں، ساتھ وہ دین کو سیکھیں، قرآن کے ترجمے کو سیکھیں، اور 3 سالہ ایک تربیتی کورس جو ہمارے ادارے سے، جو ہمارے اداروں سے جو بچے اور بچیاں جو تعلیم حاصل کریں گی، میٹرک ایف اے تک پہنچیں گی، ایف اے تک پہنچنے کے ساتھ ساتھ 3 سالہ جو ہے کورس وہ مکمل کیا ہو، وہ مدرس بھی ہوں، وہ دائی بھی ہوں، وہ امام بھی ہوں، وہ خطیب بھی ہوں، اور ان کے دل میں اللہ کی توحید اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہو۔ میرے بھائیوں، پھر جب ایف اے کرنے کے بعد جو ہم 5 یونیورسٹی بنائیں گے، اس کے بعد یہاں کے جو طلباء ہیں، جو ہمارے ایف اے کرنے کے بعد 12 کلاسیں پڑھنے کے بعد ایف ایس سی کرنے کے بعد جو ہماری یونیورسٹیز ہوں گی، پھر ان کو وہاں ہم لے کر جائیں گے۔ میرے بھائیوں، آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ یونیورسٹی تو بہت زیادہ ہیں، اور بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے دل میں یہ خیال آئے گا، آپ مجھے سوال کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں نے اپنی بیٹی پاکستان میں ایک سکول کے اندر داخل کروائی، کلاس کون سی ہے؟ پہلی۔ ابھی بیٹی کو سکول میں لے کر گئے وہاں داخل کروانے کے لیے۔ یہ سکول وہ ہے جو گورنمنٹ کا سکول ہے، اس کی بات کر رہا ہوں، پرائیویٹ کی طرف ابھی نہیں آیا۔ پرائیویٹ کے اندر جو خرافات ہیں اس کی طرف ابھی نہیں میں آیا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا سکول ہے، اور اس کے بعد آج ایک پروگرام بھی ہو رہا ہے، ہمارا ایک شعبہ ہے، اس میں ہم بچیوں کو، بیٹیوں کو نعتیں اور نظمیں بھی سکھاتے ہیں، اور وہاں جو بچیاں وہ نعت اور نظم پڑھ رہی ہیں، وہ نظم بھی پڑھ رہی ہیں اور ساتھ ڈانس بھی کر رہی ہیں۔ میری بیٹی نے جب دیکھا تو وہ کہنے لگی، ماما جان یہ دیکھیں، یہ بچیاں جو ہیں یہ نظم پڑھ رہی ہیں، تو نظم تو ٹھیک ہے، نعت ٹھیک ہے، یہ ساتھ ڈانس کیوں کر رہی ہیں؟ اب نظم کے ساتھ ڈانس کرنے کا طریقہ، ساتھ ڈانس کر رہی ہے، جس طرح گانوں میں ڈانس ہوتا ہے، اور ساتھ نظم پڑھ رہی ہے۔ یہ دین ہے؟ یہ جہالت اور دین کو یہ مکس کرنا، میرے بھائیوں، یہ روشن خیالی یہ کہاں سے آ گئی؟ یقین کرو، ہمارے بیٹے، ہمارے بچے، ان کے اندر جذبہ ہے کہ وہ دین پر چلے، لیکن ان کو آگے سے ماحول ایسا ملتا ہے، وہ اس ماحول میں جب چلے جاتے ہیں پھر وہ روشن خیال ہو جاتے ہیں، پھر ہر کام کے ساتھ دین کا ٹچ ہوتا ہے، ایسے سمجھیں دین کا مذاق ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ میں عزم لے کر اٹھا ہوں، آپ سب بھائی میرے ساتھ ہو جائیں، ہم مل کر ادارے بنائیں گے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے۔ اور پھر تبلیغی جماعت میرا بنانے کا ارادہ ہے کہ ایک گروپ بنایا جائے، اور اس میں ایک امیر ہو، مسئول ہو، وہ عالم دین ہو، اور اس گروپ کے ساتھ کم سے کم کتب 6
بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، یہ حدیث کی کتابیں اور قرآن کا ترجمہ اور تفسیر یہ ان کے پاس ہو، ایک ان میں امیر ہو اور اس میں جو ہے تشکیل دی جائے، چاہے اس کے ساتھ 10 افراد ہم شامل کریں یا 15 کریں یا 20 کریں، اور وہ مساجد میں جا کر ہر گھر تک دین کی دعوت دیں، اور جو سوال کرنے والا سوال کرے اس کا جواب فوراً قرآن کھول کر ترجمہ سامنے رکھ دیں، تفسیر رکھ دیں، اور کتب ستہ جو مشہور کتابیں ہیں ان کو ہر بندہ جانتا ہے، نماز کا کوئی مسئلہ ہو یا عبادات میں کوئی مسئلہ ہو، اس پر کتاب کھول کر، حدیث کی کتاب کھول کر سامنے کریں گے، یہ دیکھیں رسول اللہ کا فرمان ہے، نماز کا کوئی بھی رکن یہ رسول اللہ نے نماز اس طرح پڑھی ہے، تاکہ سننے والا اور جاننے والا، علم حاصل کرنے والا وہ شک میں نہ رہے کہ مولوی صاحب اپنی طرف سے بات کر رہے ہیں، قرآن ہے اور حدیث ہے۔ ایک ہم قافلہ چلائیں گے، پھر اس کے بعد جس طرح ہمارے ذرائع، ہمارے مالی معاملات بڑھیں گے، پھر دوسرا قافلہ چلائیں گے۔ اسی طرح اسلام آباد، راولپنڈی کی شہر کی مساجد میں ایک مسجد میں ہم 7 دن کے لیے قافلہ ٹھہرائیں گے، اور اس میں ہم 1 نمبر گلی سے شروع کریں گے، 1 گھر، 2 گھر، 3 گھر، ترتیب سے ان کو مسجد میں لائیں گے، ان کو دین سکھائیں گے۔ اور اسی طرح یعنی جتنی گلیاں ہیں، جتنی سٹریٹ ہیں، ہر گلی میں ہر یعنی مرد کو ہم لائیں گے، اسی طرح خواتین جو ہے ان کی بھی ہم ترتیب دیں گے۔ تو اس طرح سے ہم منظم طریقے کے ساتھ شہر کو، پھر شہر کے بعد مضافات میں جو گاؤں ہیں ان گاؤں کی طرف بھی ہم قافلے روانہ کریں گے، لیکن ان میں 11 افراد، 15، 20 افراد کا ایک قافلہ ہوگا، اور ان میں ایک عالم دین ہوگا، وہ ہم مقرر کریں گے، ان کو ہم اپنی طرف سے وظیفہ دیں گے اور اس کی ڈیوٹی لگائیں گے کہ آپ کے پاس قرآن ہے اور حدیث ہے۔ اس طرح سے جتنی مساجد ہمارے سینٹر ہوں گے، ہر مسجد میں ایک لائبریری ہوگی، اور وہاں پر قرآن کی تفسیریں اور حدیث کی کتابیں جمع ہوں گی۔ کوئی مسئلہ پوچھے جانا نہ پڑے، وہاں سے نکالیں، بھائی یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ نبی کی حدیث ہے۔ اس طریقے سے میں دعوت کے یعنی میدان میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ تمام رہنے والے، تمام یو کے میں رہنے والے میرے معاون بنے۔ سب سے پہلے آپ میرا اس گروپ کا لنک، جتنے آپ کے موبائل میں واٹس ایپ نمبر ہیں خصوصاً یو کے، اس میں آپ شیئر کر دیں۔ اس گروپ میں انشاءاللہ تعالی میں وہی افراد جمع کروں گا جو یو کے میں رہنے والے ہیں، اور اس طرح میں ایک اور گروپ بھی بناؤں گا کہ جو پاکستان میں رہنے والے افراد ہیں ان کے لیے، تاکہ مل کر ہم اپنے دین کو سمجھیں اور پھر دین پر عمل کریں، اور پھر دین کو غالب کرنے کے لیے ہم اپنی محنت، اپنا کردار، اور ہم نے اپنی زندگی، اپنا بچپن، اپنی جوانی، اپنا بڑھاپا صرف کرنا ہے اللہ کی مہربانی سے۔ میری دعا ہے اللہ ذوالجلال سے، اللہ ذوالجلال ہم سب کو کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہاں تک میں نے جو آپ سے باتیں کی ہیں، میرے سب بھائی جو میری باتوں کو سن رہے ہیں، اگر کوئی بات صحیح نہ ہو تو میری اصلاح کے لیے ضرور مجھے مشورہ دیں۔ میں اسی دین پر خود چلنا چاہتا ہوں، اور اسی پر آپ کو چلانا چاہتا ہوں جو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔